اٹ آل ڈیپینڈس. نہیں ایسا میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی تبھی وہ بندہ بیمار ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ بعض میں آپ کو بتاؤں کہ جو عام بیٹھے ہوئے بابے شابے ہیں نا, وہ تو سارے فراڈ ہیں, فیک ہیں, ان کو جادو بھی نہیں آتا. لہٰذا چونکہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے تو ٹونا ٹوٹکا بھی جو ہے نا ان کا صحیح نہیں ہو پاتا. بہت کم کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی جادو کا علم بھی آتا ہے. اب جن کو ایسا علم آتا ہے وہ پھر ٹونا کر دیتے ہیں. اس ٹونے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو, لیکن اللہ رب کریم نے یہ اصول ہمیں سورہ بقرہ میں ہی دے دیا. یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو کے ذریعے, مگر یہ کہ حکم بھی اللہ کا. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ راستے میں ڈالتے ہیں یہ ٹونے ٹوٹکے کی چیزیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا بندہ اس کو پھلانگے ہماری مصیبت اس پہ چلی جائے. اور اسلام کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, الدین نصیحہ, دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اور مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم جنت میں نہیں جا سکتے اللہ کی قسم جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور میں تمہیں بتاؤں محبت پھیلانے والی چیز کیا ہے, سلام کو پھیلاؤ. تو ہمارا ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں دوسرے ایمان والوں سے محبت ہو. اب میں بیمار ہوں اور میں جا کر باہر سڑک پہ رکھا ہوں, فرض کریں کہ وہ صحیح تیرے با ہدف جادو ہے, تو میرا ایمان کہاں گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا, تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ, اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تو محبت تو یہ بتاتی ہے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے اللہ جی اس کو صحت دے دے, مجھے بیمار کر دے. خیر ہے, وہ بابر کی مشہور کہانی بنی ہوئی ہے نا, ہمایوں کو بچانے کے لیے اس نے اس کی بیماری اپنے ساتھ لے لی. بلا شک و شبہ جی جادو ایک حقیقت ہے, لیکن کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. پہلی بات, جب کسی نے جادو کیا اس نے یہ مانا کہ شیطان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ تقدیر کو روک سکتا ہے. دیکھیں سادہ سا فارمولا ہے, میں بیمار ہوں, میں نے دوائی بھی کھائی, میں نے دم بھی کرایا, مجھے فرق نہیں پڑا. میں کہتی ہوں اچھا اللہ مجھے شفا نہیں دے رہے, اب اللہ کے سوا کوئی دوسرا مل جائے جو شفا دے دے. اب میں گئی بابا بنگالی کے پاس, بابا بنگالی کہتا ہے میں تعویذ دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گی, تجھے یہ کرنا پڑے گا یا وہ کرنا پڑے گا, تعویذ فلاں کے گھر میں پھینک دے, فلاں کو پرچھاواں ہو جائے. میں نے مان لیا. مطلب کیا ہے, میں نے یہ مانا کہ اللہ نے مجھے شفا نہیں لکھی, ہاں ایک قوت ایسی ہے اللہ کے علاوہ جو مجھے شفا دے سکتی ہے, میں اس سے لے لوں. تو میں نے اللہ کا ہمسر مانا نا. کیا پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. میں نے مان لیا ایک ہے جو مد مقابل ہے, اللہ کے حکم کو روک سکتا ہے معاذ اللہ. تو میں تو مشرک ہو گئی, اور شرک کس بلا کا نام ہے. سب سے پہلے یہاں شرک ہو گیا. پھر اس کے بعد کفر ہوا کہ اللہ نے کہا جادوگروں کے پاس مت جانا, ہم نے انکار کر دیا. اللہ جی آپ کہتے ہیں مجھے تو تکلیف ہے, میں تو جاؤں گی. سو میں چلی گئی. اب میں جب چلی گئی تو میں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا, لہٰذا کفر بھی ہوا. پھر میں نے دین کا انکار ایسے کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومنوں سے محبت نہ کرنے لگے. اور میں نے کیا کیا, میں نے اپنی ولا اپنے بھائی پہ ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. تو میری محبت کہاں گئی؟ مجھے تو کسی مومن سے محبت نہیں ہے. میری طرف سے معاذ اللہ سب جائیں آگ کی کھائی میں, بھاڑ میں جائیں سارے, میں ٹھیک ہو جاؤں. مجھے تو صرف اپنی ذات سے غرض ہے. اور مومن تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مومن تو محبت کا نام ہے. وہ محبت کہاں گئی, وہ خیر خواہی کہاں گئی؟ الدین نصیحہ, خیر خواہی میں نے چھوڑ دی تو پھر دین کہاں گیا؟ دین بھی غائب. اب اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارا اتنا جو ہے وہ یعنی ایمان مضبوط ہے, کامل ہے کہ اس کو کوئی اثر ہی نہیں آتا ہے نا. جیسا ویدر پینٹ آتا ہے کہ وہ بجلیاں کڑکے اور وہ اولے پڑے اور بارش آئے اور طوفان آئے اور سیلاب آ کے اتر جائے تو ویدر پینٹ قائم کا قائم رہتا ہے. ویسا ہی وہ ویدر شیٹ جیسا ایمان ہے ہمارا معاذ اللہ. نہیں جی ایسے نہیں ہے. جس دن کسی جادوگر سے مشورہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے نا, ایمان گھر چھوڑ کر نکلے. لہٰذا ہمارے مسائل کا حل ہمارے رب کریم کے پاس ہے. کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یاد رکھیں جادو سے کچھ بھی نہیں ہوتا, جو کہ انہوں نے کہا, شمسا نے بالکل درست کہا, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات یہ مسائل اثر کر جاتے ہیں, بعض اوقات کر جاتے ہیں, وہ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ آزمائش نصیب میں لکھی ہوتی ہے. ہمارے بھی تو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے نا.
اب میں یہ مان لوں کہ وہ جادوگر بڑا طاقتور ہے جس نے یہ انڈا پھنکوایا تھا، یا میں یہ مان لوں کہ میرے رب کی طرف سے میرے نصیب میں تھی. اب دو صورتیں ہیں نا. میں گھر آتی ہوں، اچھا مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ میں اچھی بھلی تھی، انڈا پھلانگا تو درد شروع ہو گئی. اب میں گھر آ کے یہ بات بتاتی ہوں. اب آپ کو پتا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور اٹھ کے کہے گا تم فلاں سے جا کے اس کا اتارا کرا لو. اب میرے ایمان کی آزمائش ہو گئی نا. اب یا تو میں درد کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی جاؤں اتارا کرانے، اور یا میں کہوں کہ جادو بھی ہے تو شفا میرے رب نے دینی ہے، میں سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتی ہوں. پھر میری بھی آزمائش آ گئی. اب سورہ فلق اور ناس پڑھ کے ضروری نہیں کہ مجھے فوراً فرق پڑ جائے، کیونکہ پھر اللہ ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں نا. اللہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اب ذرا میں دیکھوں یہ کتنا صبر کرتا ہے، اس کو مجھ پہ کتنا ٹرسٹ ہے. یہ بھاگ کے جاتا ہے بابے کے پاس کہ ذرا رکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ میری بھی آزمائش ہے. لہٰذا ایسے مقاصد کے لیے بعض اوقات چیزیں اثر کر جاتی ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے اثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے 3 دن سخت بیمار رہے اور ٹوٹل 1 مہینہ بیمار رہے. علاج ہو جانے کے بعد بھی آپ کو پوری طرح صحت یاب ہونے میں مہینہ لگا تھا. 3 دن تو آپ کو بہت تکلیف تھی نا. اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ آپ سر درد بیئر نہیں کر پاتے تھے، یعنی آپ بستر پر پڑ گئے تھے. تو پھر جب وہ سارا میٹر جو تھا جس پہ جادو کیا گیا تھا وہ کھول دیا گیا، ضائع کر دیا گیا، تب بھی ٹوٹل 100% ٹھیک ہونے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ لگا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اللہ نے ہمارے لیے اصول بنایا. پہلی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہی نہ ہوتا. دوسری بات ہے اللہ ایک حرف کن کہتے اور آپ ٹھیک ہو جاتے، مگر اللہ نے بتایا کہ میں ایسے بھی آزماؤں گا. ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب بھی آپ کو موقع ملے ایمان اور جان میں سے ایک چیز کو چوز کرنے کا تو ہمیشہ ایمان کو چوز کریں، کیونکہ ہمارے اختیار میں ایمان ہے. زندگی موت صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں. جی مطلب مہندی میں ذکر کر رہی تھی کہ دن میں بڑا سا رات کو سوتے میں یا دن میں یا سوتے میں کر دیتے اکثر بچے کر دیتے. تو وہ اب ایک لیڈی نے کیا اس کا حل بتایا کہ نئی جھاڑو لے لیں یہ دب کی جو جی دب کی، ہاں تو وہ روٹی پکا لیں بڑی اچھی سی، اور ماں کو نہیں پکانا، یعنی ماں سے چھپ کے کرنا ہے یہ. تو وہ جناب روٹی کا ٹکڑا یا جتنی بھی ہے وہ اس جھاڑو پہ رکھے، صبح جناب کھلا دے، یعنی صبح کھلا دے تو وہ جناب بچے کو کھلا دے، یعنی کہ وہی نا کہ ایمان کا ٹیسٹ آ گیا نا. اب بندہ کہے کہ ہاں اچھا چلو اس کو آرام آ جائے یہ کر دے. یہ ٹوٹکا نہیں ہے، ہاں یہ جادو ٹونا. ون بائی ون جھاڑو کو پھر بڑا وہ میں نے تھوڑا سا ایسے کیا نا، میں کہا بھائی اللہ روٹی کا ٹکڑا اس پہ رکھے ہیں اور پھر کرائے جھاڑو پہ رکھے روٹی کا ٹکڑا، یہ تو بہت غلط ہے. تو وہ پھر جھاڑو زیادہ جھاڑو کو پھر کسی مسجد میں چڑھا دو. اچھا یعنی کہ جھاڑو زیادہ وہ متبرک ہو گئی روٹی سے. نہیں جی جھاڑو ہی میں سارا راز ہے، روٹی میں نہیں ہے. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نا بچوں کو ایک دفعہ رکشے میں لینے گئی نا، تو ایک کالے کپڑوں والا بابا، تو میں بیٹھی، میں جیسے میں نے کہا الینا بیٹھو، موسا بیٹھو، کہتا ہے اچھا یہ بڑی کا نام الینا ہے دوسرے کا نام موسا ہے، جب سے موسا آیا نا تم پہ بڑی آزمائشیں ہیں. میری ہنسی نکل گئی. تو نہ اگر تو کہے گی نا تو میں علاج کر سکتا ہوں. میں نا مجھے تھوڑا سا مذاق کرنے گیا تھا، میں بابا جی ہاں علاج کرو تو بڑی سستی ہے. میں کہ داؤد بھی ہو گیا تو بعد ایک اور بھی ہو گیا، اے کدا وا، میں کہ میری جٹھانی دا ہے اڑ کی کردا وا. تو کہتا ہے بکرا لے کے آئی چٹے رنگ دا ہوئے، داغ نہ ہوئے، پھر وہ لے کے آئی تو میں تیرا علاج کراں گا نا. اچھا میں پھر گھر تک چھوڑے، جی تو میرا فون نمبر لے لے تے جے تو میرے بلانا چاہے نا میں تیرے گھر آ جاؤں گا. میں نے کہا ہاں جی. تو مطلب ٹریپ کرنے کے بھی تھوڑے سے نا طریقے. ہاں میں وہی سوچا، میں نے کہا اگر یہ بابا اتنا ہو کہ رکشہ چلا رہا ہو، مطلب خود نہ کچھ کر لے. نہیں جی ایگزیکٹلی مجھے شک میں ڈالا کہ الینا تو بعد تو صحیح تھی تو موسیٰ تو بعد، وہ تو شکر ہے میرا داؤد ہو گیا کہ ہوتا ہے نا کہ سال آ جاتے دوسرے تیسرے بچے کے وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ مسائل تو ہر بندے کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اس طرف بہت. ایک دفعہ میرا کسی کے ساتھ اتفاق ہوا جانے کا. اب ظاہر بات ہے اس کو یہاں پہ لوگ جانتے ہیں اس شخص کو نا، اس علاقے میں ہیں، اور
امام مسجد ہوں اتفاق دیکھے کہ وہ امام مسجد کا بیٹا وہاں پہ وہ اس گدی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ عورت جس کے ساتھ میں گئی نا اس نے بڑا مجھے کہا کہ اب میں بڑی پریشان، وہ مجھے کہے کہ مجھے میرے ساتھ چلو نا، بڑی دوست ہے، بڑی اچھی فرینڈشپ۔ میں نے کہا چلو اس کے ساتھ چلی جائے، میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا چلو، اب میں نے اپنے میاں کو یہ بتایا کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، میری بھابھی ڈاکٹر، ان کا نام لیا نا، وہ چلے گی۔ اب وہ بندہ، میں نے نا بالکل نقاب میں رہی، مجھے اندازہ تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھا بھی ہے دیکھا بھی، لیکن میں دانستہ دیکھنے گئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ وہ اس علاقے کا امام مسجد ہے جس کا وہ بیٹا ہے، اور وہاں پہ اس کا آستانہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اب میں بالکل نا اینڈ میں ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھی رہی، اب وہ ڈر رہا نا ایسے، میں نے 2-3 دفعہ موبائل نکالا، اور تو وہ نا ایسے خوف زدہ سا ہو کے میری طرف دیکھے کہ یہ پتہ نہیں کہیں میڈیا سے نہ ہو یا اس طرح، بالکل میں نے نقاب کیا ہوا، اور اس سے بار بار پوچھ رہا ہے نا کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میری دوست ہے، کہتا ہے یہ کچھ کرتی ہے، کہتی ہاں جاب کرتی ہے۔ تو اب وہ چپ، بار بار میرے تک مجھے بلا کے بولا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو، یقین کریں میں نے کم از کم وہاں پہ 20 سے 22 عورتیں دیکھی جن کو وہ اس قسم کے کام تھا، اور اس میں مرد بھی تھے، ایک سائڈ پہ مرد تھے ایک سائڈ پہ عورتیں، یہ اپنے علاقے میں، اور اس تیزی سے میں حیران پریشان کہ لوگ اس کو جب پیسے دیتے تھے نا وہ ہاتھ نہیں نظر آتا تھا کہ کس نے دیتے، اور اس کے بعد وہ حج پہ بھی جا رہا ہے، عمروں پہ بھی جا رہا ہے، اور توبہ، اس کے بعد اب ایسے امام مسجد کے پاس جانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا پھر کتنا بندہ عجیب لگتا ہے اور کتنا بددل ہوتا ہے اس چیز میں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی طریقے بدل لیے ہیں نا، کیونکہ بدنامی ان لوگوں کی بہت ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے مختلف چولے اوڑھ لیے ہیں، بعض لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے آفیسز بنا لیے ہیں تو وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں، بعض نے مسجدیں بنا لی ہیں وہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے اور مسائل بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں دعا کر سکتا ہوں، شفا اللہ کے اختیار میں۔ اس کو ایک تو کاروبار نہیں بنایا جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو کہا کہ پڑھے لکھے لوگ اس طرف ہیں، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، لیکن دین کا فہم ان کو 1% بھی نہیں۔ انہیں بالکل یہ نہیں پتا کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم کیا کریں، لہٰذا پھر وہ اندھا دھند بھاگتے ہیں تو ان ٹھگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں بیچارے، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کی پوری زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلے پیش آتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ دین کا اتنا فہم ضرور ہو، اور یہ ضرور سکھائیں کہ قرآن کی تعلیم تو دیں، بالکل دیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ نہیں دیتا، دے نہیں پاتا، بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ بچوں کو یہ بنیادی باتیں ضرور سکھائیں، احادیث اتنی ضرور یاد کرائیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ مصیبت میں کیا کرنا ہے، کیونکہ مصیبت تو آنی زندگی ہے، مصیبت تو آئے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا، تو جب ہوگا تو اس ایمرجنسی میں کون سا نمبر ڈائل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کیا یاد کراتے ہیں؟ باپ کا نام، ماں کا نام، ٹیلی فون نمبر، گھر کا پتہ اور ایمرجنسی نمبر۔ ہم نہیں یاد کراتے کیونکہ ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ اگر یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں جائیں تو وہاں بچوں کو سب سے پہلے پولیس کا ایمرجنسی نمبر یاد کرایا جاتا ہے، سب سے پہلے، ماں باپ کے نام سے بھی پہلے، کہ اگر کبھی مصیبت میں پڑ جاؤ، کوئی تمہیں اٹھا لے، رستہ بھول جاؤ، کچھ ہو تو یہ ایمرجنسی نمبر ڈائل کر دینا۔ میں نے تو یہی کہا کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی جی، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پولیس خود اغوا کرتے کہ بچے کو پتہ چلے کہ بچہ اکیلا گھر میں۔ نہیں جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ خیر ہماری پولیس اتنی بری نہیں ہے۔ مسائل جو ہیں، پہلی بات یہ یاد رکھیں، بدنام زیادہ ہو گئے، بد سے بدنام برا۔ ابھی ٹیررزم میں پولیس نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن مجھے رنج آتا ہے کہ جب کوئی فوجی شہید ہوتا ہے تو اس کو بہت اعزاز دیا جاتا ہے، جب پولیس والا شہید ہوتا ہے تو کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیا۔ قربانیاں پولیس نے بھی بہت دی ہیں، سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ اب پڑھے لکھے بچے آئے ہیں تو حالات بہت تبدیل ہیں، اب پولیس اسٹیشنز کا وہ ماحول نہیں رہا، لیکن کرپشن ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر ان لوگوں کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے، پہلی ریزن۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ پولیس ویلفیئر کیا ہے، ایک پولیس والا ریٹائرڈ ہوتا ہے جب، سپاہی یا ہیڈ محرر وغیرہ، اس کے لیے باقی زندگی کا کیا ہے؟ کچھ ہے؟
کوئی پولیس ویلفیئر فنڈ ہے؟ اچھا ایک بندہ پولیس میں ہے, پولیس کا ہاسپٹل ہے, فوج کو یہ سہولت تو کم از کم ہے جو ہونی چاہیے, ان کا حق ہے, مزید بہتر ہونی چاہیے ان کے لیے کہ ان کو میڈیکل فری ہوتا ہے, اپنا بھی فیملی کا بھی. ایجوکیشن میں بھی آپ کو پتا ہے فوجیوں کے لیے کوٹا ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. لیکن پولیس کے لیے کیا ہے کچھ؟ کوئی ان کو ہیلتھ کی سہولت ہے, کوئی ان کو ایجوکیشن کی سہولت ہے. ایک سپاہی اگر اس کو گولی لگ گئی, وہ لنگڑا لولا ہو گیا, اندھا ہو گیا, کیونکہ ان کا کام ہی رسکی ہے, ہو گیا تو اس کی فیملی کو کچھ ہے؟ کیا ایک پولیس مین کے لیے کوئی ویلفیئر فنڈ, کوئی حکومت کے انتظامات ہیں؟ تو پھر اس وجہ سے ایک تو پولیٹیکل لوگ ان کو یوز کرتے ہیں, اور دوسرا چونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, تو وہ پھر اس وجہ سے بھی رشوتیں لیتے ہیں. ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, بہتر ہو کر کتنی ہے؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہے, لیکن آپ سننے میں آیا کہ 22,000 ہے غالباً اب جو ہے. نہیں, اور جو بہتر بھی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پتہ نہیں 22,000 ہے یا شاید 18,000 ہے. میں پچھلے دن پے اسکیل دیکھ رہی تھی اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ ایک پولیس کا سپاہی جو ایماندار ہو وہ گھر کیسے چلائے گا. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں اس وقت 18,000 یا 22,000 انہوں نے کی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک پولیس کا سپاہی جو شادی شدہ ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں, وہ 18-20 میں گھر کیسے چلائے گا؟ نہ آپ اس کو میڈیکل دے دیں, نہ آپ اس کو ایجوکیشن فنڈ دے دیں, کچھ بھی آپ اس کو نہیں دے رہے, نہ یہ ٹی اے ڈی اے دے رہے, نہ پروویڈنٹ فنڈ اس طرح پراپر مل رہا ہے. اس بندے کو پھر رشوت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں نہ آتا. تو بیماری کی روٹس کو نکالنا چاہیے, ٹھیک ہے, بیماری کی روٹس کو نکالنا چاہیے, اور ان سے کام بھی بہت زیادہ لیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں بہنیں, ڈیوٹی بہت سخت ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر برڈن ہوتا ہے کام کا. آلموسٹ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ان کی بن جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ پولیس والے برے ہیں, مگر ان کو برا بنانے میں پورا رول ہے سسٹم کا, ٹھیک ہے. تو اور اب ویسے برے بھی نہیں رہے بیچارے, کہانیاں زیادہ بن گئی ہیں. رسپیکٹ بھی نہیں نا ان کی کرتے, اگر ان کو عزت سے بلائے نا تو اتنا پیارا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں وجہ وہی ہے, کچھ ان کے کردار کی خرابی, کچھ ہماری جہالت, یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر پولیس والوں کو استعمال کیا گیا بدماشوں کی طرح, جس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہوئی کہ دلوں سے ان کا احترام اور محبت اٹھ گئی. ایک فوجی گزرتا ہے نا تو لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں, بچے آ کے ہاتھ میں لاتے ہیں, ہے نا, اکثر ہوتا ہے بچے آ کے ہاتھ میں لاتے ہیں, بزرگ گزرتے ہیں تو پیار دے جاتے ہیں, اور ایک سپاہی گزرتا ہے تو کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا, بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھا اڑاتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا اس سے پھر بددلی بڑھتی ہے. تو ان کو محبت دیں, ان کو پیار دیں, اور پھر پولیس میں بھی تو ہمارے ہی بچے جاتے ہیں, تو ہماری ہی بیٹیاں جو ان کی بیویاں بنتی ہیں وہ کریں گے 18-20 ہزار میں گزارا, وہ کہیں گی جتھوں مرضیاں لے کے آ, تو پھر وہ جہاں سے ہاتھ لگتا لے آتے. ہم نے کون سی بڑی مذہبی بیٹیاں پال پال کے بیاہ کر دی ہوئی ہیں. تو یہ سارا سسٹم بدلے بغیر ایک پولیس کے محکمے کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. جس کو اتنا رسکی کام دیا گیا ہے اس کو کچھ ویلفیئر بھی تو دیں. بالکل بالکل کہ اگر تم مر جاؤ گے, اللہ نہ کرے تم حادثے کا, کیونکہ ان کو اس چیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ایسی کسی بھی صورت میں تمہارے بچوں کی پڑھائی, تمہارے گھر کی دیکھ بھال حکومت کا ذمہ ہے, لیکن حکومت بھی تو ذمہ نہیں نا اٹھا رہی. تو لہٰذا اصل خرابی پھر وہیں پر ہے سسٹم میں. جب تک سسٹم نہیں بدلے گا, پولیس میں فرشتے کام نہیں کرتے, انسان نہیں کرتے, ان کے وہی مسئلے ہیں جو ہمارے, تو پھر ان کی کمزوریاں بھی وہی ہیں. تعلیم بھی بیچاروں کی کم ہوتی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے ولی اللہ جو ہیں وہ پولیس میں بھیج دیے جائیں, سارے متقی بھرتی کر دیے جائیں, تبھی یہ سسٹم ٹھیک, اس سسٹم کے اندر وہ ٹھیک رہیں گے. لیکن یہ بہت مشکل ہے, دین کا فہم نہیں ہے, دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو اپنی سب سے مشکل ڈیوٹی کرنے کے باوجود واپس کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پولیس میں تو لوگ جاتے ہی اوپر کی کمائی کے لیے. جہاں سوچ یہ بنی ہو وہاں پولیس میں چینج کیسے آئے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو وہاں بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہاں دیکھیں سب سے پہلے ایمرجنسی نمبر یاد کرایا جاتا ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو جب وہ 5ویں 6ٹھی میں آئیں ان کو ایمرجنسی نمبر یاد کرائیں. بہترین طریقہ کیا ہے, جب امتحان آتے ہیں بچے کہتے ہیں امی دعا کریں, کو بیٹا میری دعا تو ہوگی, خود دعا کرو, تمہیں مسئلہ ہے نا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا, نفل حاجت کا طریقہ, حدیث یاد کرا دے, اور انہیں کو یہ دیکھو یہ نفل حاجت پڑھو.
اور بیمار ہوں تو ان کو بتائیں کہ آپ آیت کریمہ پڑھو. کوئی اور پریشانی ہو گھر میں, کوئی اور بیمار ہے, باپ بیمار ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں, ماں بیمار ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں, انہیں بتائیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. تو جو حاجت کی دعاؤں کے چند حدیث ہیں نا, وہ ان کو یاد کرا دیں کہ بیٹے یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. اس سے پتہ کیا ہے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم نے جانا کہاں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ یہ چیز کم ہوگی. چونکہ انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ مشکل کے وقت میں کیا کریں, تو وہ پھر ادھر ادھر دھکے دکے کھاتے پھرتے ہیں. تو یہ پیری فقیری کا سسٹم جو ہے نا, یہ چل رہا ہے صرف جہالت کی بنا پر. جہالت ختم ہو جائے نا, آگہی آ جائے, تو پھر کیا ہوگا, پھر پیروں کو کوئی نہیں پوچھے گا, سب اللہ کے ساتھ براہ راست بات کر لیں گے. یہ صرف جہالت کی بنا پر ہے. تو ہمیں جہالت دور کرنی ہے, آگہی دینی ہے. تو جو آپ ایک سوال جو گرایا ہوتا ہے پھر اس سے بچ کے جانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے بچ جائے. دیکھیں کوشش اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا, لیکن اس وجہ سے کہ رزق راستے میں پڑا ہوا ہے. اور بلکہ کوشش میں یعنی جو آپ کو ایڈوائز کروں کہ اگر آپ ایسی چیز دیکھیں, اپنے بیگ میں ہمیشہ 1-2 تھیلے رکھیں. میں جب کالج جاتی تھی میں رکھتی تھی. ہمارے کالج میں یعنی گھر سے کالج کا رستہ تھا تقریباً آدھے گھنٹے کا, تو ہم پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی. تو راستے میں ایک گلی آتی تھی, اس گلی میں لمبی سنسان گلی تھی, اکثر وہاں کوئی ایسا رہتا ہوگی فیملی, وہاں اکثر اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی تھی. تو میں انہیں تھیلے میں ڈال کر ایک سائڈ پہ کر دیتی تھی, اور میری ساتھی لڑکیاں کہتی ہوتی تھی کہ تمہیں کسی دن کچھ ہو جائے گا. آج تک تو نہیں ہوا. میں کیوں ایسا کرتی تھی؟ 2 وجوہات کی بنا پر. ایک کہ یہ رزق ہے, اور دوسرا کہ میرے کسی مسلمان بہن بھائی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز رکھیں کہ جیسے اس کو سمیٹ کر ایک طرف کر دیں. ٹھیک ہے, سائڈ پر پھینک دیں کہ کسی کے راستے میں نہ آئے اس کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. تو یہ تکلیف دہ ہے نا, ایک تو دیکھ کر برا لگتا ہے, اور دوسرا ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ تو اللہ کو پتہ ہے. دیکھنے والے کو جو ڈر آ رہا ہے وہ ایک تکلیف ہے نا. بالکل, رزق کی بے حرمتی بھی ہے. تو لہٰذا اس کو ایک سائڈ پر کر دیں تھیلے میں ڈال کر. تو اس کو آپ راستے سے ہٹا دیں گے تو آپ کو مسلمانوں کو اذیت سے بچانے کا بھی اجر ملے گا, اور تکلیف دہ چیز ہٹانے کا بھی اجر ملے گا, اور جو ہے رزق کو بے حرمتی سے ہٹانے کا بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے, اور بالکل ان چیزوں سے پریشان ہو, یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گی. نقصان صرف تب ہوتا ہے جب اللہ رب کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے, ورنہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ایسے ہی ہے نا, تو کوئی نہیں ہمیں نقصان دے سکتا, کسی کی قوت میں نہیں ہے یہ بات. جب کبھی دل میں کمزوری آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کسی نیکی کی قوت نہیں مگر تو عطا کرے, کسی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر یہ کہ تو عطا کرے. ٹھیک ہے, یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو کسی چیز سے کوئی بدشگونی نہیں پہنچتی, ہاں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے کہا اگر کمزوری لاحق ہو جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہمیں دعا بتائی, اللہم لا طیر الا طیرک لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اللہ کوئی بدشگونی نہیں مگر یہ کہ تیری طرف سے حکم ہو, اور کوئی بھلائی نہیں مگر یہ کہ تو عطا کرے, تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس دل مضبوط کر گئے, ساری دل کی مضبوطی کی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہونے والا الا یہ کہ میرا رب کریم ہی یہی چاہتا. تو بالکل ان چیزوں سے ان معنوں میں بچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم گزریں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا. ہاں ویسے جو ہے کہ قدرتی بات ہے, اب کسی نے رستے میں دال پھینکی ہوئی ہے, چاول پھینکے ہوئے, تو اس کے اوپر پاؤں رکھنا ایک معیوب بات ہے. اور اللہ ان کو اچھا کرے, وہ جان بوجھ کے ایسے زاویے پر پھینکتے ہیں کہ گزرنے والا ضرور ٹچ کرے. چوراہے میں حالانکہ اس میں بھی گرافک جو پگڈنڈ کے اندر بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ گھاس لگی وہاں پہ گرا دیں, لیکن اس پر سے کوئی گزرے گا کیسے؟ انہوں نے تو اپنا پرچھاواں دوسرے پہ ڈال دیا. چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گے, چڑیاں کھا لیں گے, پر نہیں. اوہو, اللہ رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج جو آپ نے آیت پڑھی اس میں بنیادی طور پر یہی بتایا گیا, اس میں جو اصول ڈرائیو آؤٹ ہوئے, اپنے نبی کی پیروی کی جائے گی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں. اگر کسی دوسرے نبی سے کوئی بات ثابت بھی ہوتی ہے, اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچایا, تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے.
کیونکہ اللہ یہی بتا دیں کہ اگر یعقوب، اللہ تصدیق کریں کہ ہاں یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے اوپر ذاتی طور پر بند کر رکھی تھی علیہ السلام، لیکن یہ سارا معاملہ توریت کے نزول سے پہلے کا تھا، اور توریت اس کے بعد آئی، تو توریت کی وجہ سے توریت پر عمل کرنا ہے تم لوگوں کو، نہ کہ یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ایک اصول ہو گیا. دوسرا اصول یہ نکلا کہ حلال چیز کو حرام کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا حرام کو حلال کرنا. تیسری بات یہ آئی کہ اللہ رب کریم کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ حلال و حرام کو بدلے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ آئی کہ اللہ رب کریم نے بنیادی اصول ہمیں فراہم کر دیا کہ جب کبھی کوئی ایسی بحث چھڑ جائے کہ کیا حرام اور کیا حلال ہے تو کتاب کھولو، کتاب میں سے ثبوت لے کر آؤ. یہ اللہ نے آخر میں کہا نا، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم لوگ سچے ہو جاؤ توریت لے کر آؤ، پڑھ کر سنا دو. تو اگر کوئی زیادہ بحث کرے تو جائے قرآن و حدیث سے دلیل لے آئے، اور اگر دلیل نہیں لا سکتا تو پھر اپنے احکامات اپنے پاس رکھے. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.